بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو زندگی تھی اس تعلق سے کچھ باتیں آئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت آمنہ کے انتقال سے لے کر کے اور نبوت ملنے تک اس سے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری حساب سے 39 سال 6 ماہ 12 دن اور شمسی حساب سے قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ اور 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن کی ہوئی. یہ الرحیق المختوم والوں نے لکھا ہے، جس کے اندر رحمت للعالمین اور زاد المعاد جیسی سیرت کی کتابوں کا حوالہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ غار حرا کے اندر اپنا وقت گزارا کرتے اور کوئی سیدھی راہ یا کوئی اور اس طرح کی باتیں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اور کائنات کے پیچھے کار فرما ان چیزوں کے اوپر غور و فکر فرمایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا اسی وقت سے بتوں کی پرستش کرنا، بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، بتوں سے مانگنا اور بتوں کی پوجا کرنا، ان ساری چیزوں سے طبعی طور پر نفرت تھی. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر اور عرب کے دستور میں جو برائیاں عام تھی ان تمام چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر اور طبعی طور پر نفرت تھی. آپ ستو لے کر کے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے. اس دوران آپ کا معمول یہ تھا کہ جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا اس کی ضیافت فرمایا کرتے تھے اور جب تک کا توشہ آپ لے کر جایا کرتے تھے اس وقت تک غار حرا کے اندر آپ کا قیام رہتا. غار حرا کے قیام کی مدت بعض سیرت نگاروں نے 2 سال بھی لکھی ہے، بعض نے 6 مہینے بھی لکھی ہے اور بعض نے مختلف لکھی. روایتوں کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے
سچے خواب آنے شروع ہو گئے، اور جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ دن میں سویرے صبح کی طرح بالکل عیاں ہوتا ہے۔ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور حضور نبیوں کا خواب ایک قسم کی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کو خواب میں بعض باتوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور بعض باتوں کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بارہا سنا ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر ہی دیکھا تھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر۔ باپ اور بیٹے کا جو مکالمہ ہے اس کے اندر باپ کا کہنا یہ ہے کہ اے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 6 ماہ پہلے خواب آنے شروع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے۔ اب نبوت ملنے کا وقت بالکل ہو گیا، اور مجموعی عمر آپ کی اس وقت 40 سال ہے، اور یہی سن کمال ہے، اور اسی عمر میں آ کر کے انسان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اور نبوت ملنے کی عمر پچھلے انبیاء کرام کی بھی یہی ہے تقریباً۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ 40 سنة، کہ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہو گئی، جب آپ 40 برس کے ہو گئے۔ مفسرین اور مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبوت ملنے کی عمر تقریباً 40 سال ہی ہے، اور 40 سال کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو نبوت کا تاج پہناتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، السلام علیکم یا محمد، سلام کیا، سلام کے بعد بیٹھے اور حضور سے فرمایا اقرا۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب سیرت نگار یہاں پہ ایک سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ آدمی اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور سامنے والا پڑھ کر کے سنائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس الفاظ کی ادائیگی دوسرے کے لیے آسان ہوتی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی تختی کے اوپر سورہ علق لکھ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے، اور اس تختی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا، مطلب اس تختی کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھیے۔ کیونکہ حضور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا لقب بھی امی ہے، اور امی کا مطلب جو لکھنا اور پڑھنا استاد سے نہ سیکھا۔ دوسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پہلی مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ مجھے جبرائیل امین نے اس قدر زور سے دبوچا کہ میری جان ہی نکلنے کے قریب ہو گئی۔ دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل امین آیات اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے وہ آیات دہرائی۔ جبرائیل امین چلے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا، دل دھک دھک کرنے لگا، بدن کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی۔ وحی کا بوجھ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا غالباً زید بن حارثہ کی روایت میں ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے ران پہ اپنا سر رکھے ہوئے تھے، اسی دوران وحی کی آمد شروع ہو گئی، وحی آنی شروع ہو گئی۔ تو زید بن حارثہ کا بیان ہے کہ اتنا سر بھاری ہو گیا نبی کا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ران پھٹ کر کے چورا چورا ہو جائے۔ کسی سواری کے اوپر اگر آپ سوار ہوتے تھے اور اس دوران وحی شروع ہو جاتی تھی، وحی آنی شروع ہو جاتی تھی، تو سواری بوجھ کی وحی کی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی۔ نبوت کا تاج، نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری اور نبوت کی امانت، یہ کائنات کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے، اور جبرائیل امین جو وحی کا سفیر اور اللہ تبارک و تعالی کی خبر کا ناقل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کے پاس آیا کرتے۔ حضور پر یہ کیفیت طاری ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سیدھے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ تو بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے آپ سہارا ہیں، جو لوگ آفت میں مبتلا ہو ان کو آفت سے نکالنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے۔ وہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی حسب توفیق الہی وہ لکھا کرتے تھے، اور چونکہ وہ اپنے مذہبی کتاب کے اندر جو باتیں تھی اس سے واقف بھی تھے، اس کے عالم بھی تھے۔ جب یہ سارا ماجرا ورقہ ابن نوفل کو حضرت خدیجہ نے سنایا تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ ورقہ ابن نوفل کہنے لگے یہی تو نبی آخر الزماں ہے جس کی بشارت پچھلی کتابوں کے اندر ہے۔ اور ورقہ ابن نوفل کا بیان ہے کہ کاش کہ میں اس وقت توانا ہوتا، تندرست ہوتا اور اس پوزیشن میں ہوتا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے، آپ کی برادری سے نکالے گی۔ کاش کہ میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوتا اور میرے پاس اتنی طاقت ہوتی اور میں باحیات ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کی باتیں سن کر کے حیرت زدہ رہ گئے کہ بھلا میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، جو جو نبی اللہ کا پیغام لے کر کے اپنی قوم کے درمیان آئے ہیں، قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ آپ نبی آخر الزماں ہیں اور آپ کے پاس وہی قدوس، وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گھر آ گئے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے اس کی وجہ سے حضور پر خوف طاری ہے۔ اب وحی کا سلسلہ رک گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ جو وحی کی بندش ہے یہ کتنے دن ہے، تاریخ کے اندر اس کی تعین تھوڑی مشکل ہے، لیکن وحی کی بندش اور وحی کچھ دنوں تک رکی رہی۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ وحی کی بندش اس لیے ہے تاکہ پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی اور آپ کو جو گھبراہٹ ہوئی وہ دور ہو جائے،
اور آپ کے اندر جو ہیبت طاری ہوئی وہ ختم ہو جائے، اور آپ کچھ مدت گزرنے کے بعد وحی کے انتظار میں اور وحی کے شوق میں ہو جائے۔ جب وحی رک گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک سے ایک بڑے بڑے شاعر تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے شاعر سے سخت نفرت تھی، سخت قسم کی نفرت تھی۔ جب میرے پاس وحی آئی تو حضور فرماتے ہیں میں اپنے جی میں یہ کہتا تھا کہ قریش جب میری یہ بات سنیں گے تو کہیں گے یا تو یہ شاعر ہے یا مجنون ہے، اس لیے میں جاتا ہوں اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے لڑکا دوں گا اور میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا تاکہ نہ میں رہوں گا اور نہ قریش کا تانا سنوں گا۔ حضور اس ارادے سے پہاڑ کے اوپر گئے۔ جب حضور اوپر پہنچے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اوپر پہاڑ کے اوپر تھا اور جبرائیل کو دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جس طرف نگاہ گھماتا ہوں اس طرف جبرائیل ہی نظر آتا ہے، اور میں اسی میں کھو گیا، اور میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ اپنا مقصد بھول گیا۔ ادھر حضرت خدیجہ پریشان کہ حضور کہاں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے قاصد بھیجے اور مختلف جگہوں پہ بھیجے، قاصد کو حضور نظر نہیں آئے۔ قاصد آ کر کے واپس خبر دیا کہ حضور کہیں ملے نہیں۔ جب حضور واپس گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں تو ڈر گئی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اے ابو القاسم، حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر گھر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو سنایا۔ پھر حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے پھر کہا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے قسم کھا کر کے حضور کو کہا کہ جس کے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے ہیں۔ ابھی وحی کی بندش ہے اور اس دوران حضور کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہے اور عجیب بے چینی ہے۔ جب کچھ مدت گزر گئی تو اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئی۔ اس کے اندر 6 احکام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔ سب سے پہلے یا ایھا المدثر، اے چادر پوش اٹھیے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ چند آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس کے بعد منقطع وحی کا سلسلہ رک گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت وحی سے مانوس ہو گئی اور وحی کے انتظار میں حضور ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی ہیبت اور پچھلا خوف سب کچھ جاتا رہا، اور وحی کے انتظار و شوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح پوزیشن میں آ گئے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند احکام نازل فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر پوش اٹھیے۔ قم فانذر، یا ایھا المدثر، اے چادر پوش، اے چادر اوڑھنے والے، قم اٹھیے، پہلا حکم۔ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ روایت کے اندر ہے کہ جبرائیل امین آئے اور وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور شروع میں روایتوں کے اندر ہے کہ 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام۔ تو صبح کی نماز اور شام کی نماز تھی۔
حضرت جبرائیل امین آئے، وضو فرمایا، حضور کو وضو کا طریقہ سکھلایا۔ بیہقی کی روایت کے اندر ہے کہ طہارت کا طریقہ بتلایا اور استنجا کا طریقہ بتلایا، اور استنجا کرنے کے بعد ایک چلو پانی لیا اور شرمگاہ کے اوپر اس کی چھینٹیں ماری۔ طریقہ بتلانے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر یہ چند آیات نازل ہوئی، چند حکم نازل ہوا۔ فرمایا قم فانذر، پہلا حکم اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو۔ ابھی چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید بن حارث اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ چند مسلمان، چونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا حکم آیا تو حضور نے سب سے پہلے جو اپنے قریبی لوگ تھے انہیں بتلایا، اسلام کی دعوت دی، اور یہ لوگ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا حکم آیا قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ظاہری پاکی بھی ہو اور باطنی پاکی بھی ہو۔ والرجز فہجر، اور یہ جو بت ہیں ان سے الگ رہیں۔ ولا تمنن تستکثر، اور اس آیت کے مفہوم میں لکھا ہے کہ احسان مت جتلائے، اور آخر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ ان چند آیات کے اندر اخیر میں اشارہ ہے کہ اب آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے وہ آپ کو پاگل کہیں گے، وہ آپ کو دیوانہ کہیں گے، وہ آپ کو مجنون کہیں گے، وہ آپ کو شاعر کہیں گے۔ ان تمام باتوں کے اوپر اگر آپ کو صبر کرنا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی سرخروئی کے لیے صبر کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا مکے کے اندر سردار گزرا ہے ولید بن مغیرہ، یہ اس کے متعلق لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ سے لے کر کے اور طائف تک اس کے باغات تھے، اور اس کی آمدنی تقریباً ماہانہ 1 کروڑ روپیہ اس وقت کا، اور اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے، صاحب اولاد بھی تھا اور اولاد کی کثرت بھی تھی، اور زمین و جائیداد کا بھی مالک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع اس کو ملی تو اس نے چند میٹنگیں کی ہے، چند لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو محمد بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کو کیا ایسی بات اس کے متعلق پھیلائی جائے کہ لوگ اس سے بدظن ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ خود کہتا ہے کہ میں شاعری بہت اچھے سے جانتا ہوں، خدا کی قسم ان کا جو کلام ہے وہ شاعری نہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ مجنون ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اپنے ہی لوگوں سے کہا کیا تم نے کبھی ان سے ایسی بات سنی ہے جو مجنونہ باتیں ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے وہ پاگل ہے۔ تو پھر لوگوں سے وہ خود کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی پاگل پن کی حرکت ان سے دیکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی متعین کیجئے کہ محمد کے بارے میں کون سی ایسی بات کہی جائے۔ بڑی سوچ فکر کے بعد اس نے کہا کہ کہہ دیں گے کہ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، چونکہ جادوگر میں اور اس میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے کہ جادوگر بھی
اپنے جادو کے کلا سے دو لوگوں میں دشمنی کرا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، باپ کو بیٹے سے الگ کرا دیتا ہے جادو کے زور پہ، اور محمد کا جو کلمہ پڑھتا ہے اور ان کی جو باتیں سنتا ہے اور ان کا جو کلام سنتا ہے وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس میٹنگ کو قرآن نے نقل کیا ہے، انہو فکر وقدر، انہو فکر وقدر، کہ قرآن نے اشارہ دیا ہے صرف کہ وہ غور و فکر کیا، وقدر اور اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، اس کا ستیہ ناس ہو، اس کا غارت ہو، کیسا اس نے اندازہ کیا اور کیسے اس نے غور و فکر کیا۔ پھر آگے قرآن کہتے ہیں ثم ادبر واستکبر، کہ اس نے وہ پیچھے ہٹا اور پھر اس نے تکبر کیا۔ پھر کہتا ہے ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا ساحر یؤثر، سحر یؤثر۔ پھر وہ خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ تو ساحروں کا کلام ہی نہیں ہے، یہ ساحروں کا کلام ہی نہیں ہے۔ قرآن نے آگے کہا ہے سأصلیہ سقر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جہنم کے اندر داخل کروں گا، اور آگے اللہ نے فرمایا علیہا 19، کہ اس کے اوپر عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ 19 فرشتے مسلط کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میری تو اتنی طاقت ہے کہ میں اگر دائیں بازو جھٹک دوں تو 10 فرشتے ادھر سے گر جائیں گے، اور بائیں بازو جھٹک دوں تو اس سے 9 فرشتے گر جائیں گے، 19 فرشتے تو ہوا میں گئے۔ یہ میٹنگ ہوئی اس کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا یہ داؤ نہیں چلا تو اس کے بعد آگے حج کا موسم آیا، اور حج کے موسم میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب مکہ کے اندر دور دراز سے لوگ آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس درمیان محمد اور ان کے ماننے والے تبلیغ کریں گے اور یہ بات پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، تو اب کسی طریقے سے اس کو روکا جائے۔ لوگوں نے میٹنگ کی، پھر ولید بن مغیرہ نے اپنی میٹنگ بلوائی اور لوگوں سے کہا کہ کون سی ایسی بات پھیلائی جائے، اور اس نے ہر چوراہے پہ اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، اور جو قافلہ آتا تھا یا جو لوگ بھی آتے تھے سب سے یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ محمد نامی ایک شخص مکہ کے اندر ہے، اس کی بات مت سننا، وہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو تم بھائی سے جدا ہو جاؤ گے، گھر والوں سے جدا ہو جاؤ گے، اور بھائی بھائی میں دشمنی کرا دیتا ہے، باپ بیٹے کے اندر دشمنی کرا دیتا ہے، میاں بیوی کے اندر دشمنی کرا دیتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ ایسی کون سی بات وہ کہتا ہے، ان لوگوں کی باتوں کا الٹا اثر ہو گیا، اور سارے لوگ ان کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ جو کام ایمان والے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے وہ کام کروا دیا، ان کی داؤ الٹی چل گئی۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو اور فکر بڑھنے لگی ان لوگوں، اندر سے بے چینی ہے ایک طرح کہ محمد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو احمق کہتا ہے، بے وقوف کہتا ہے۔ سارے لوگ مل کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے درمیان باعظمت ہیں، ہمارے درمیان آپ عزت دار ہیں، اور آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ ان کو روکیے۔ ایک مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ تقریباً آئے، یا 5 مرتبہ آئے۔ ہر بار ابو طالب تیسری بار میں
ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے تقریباً سن 5 نبوت کے 5ویں سال میں ابو طالب نے حضور کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ لوگ آئے اور کہا کہ ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا ہے عمارہ نام کا، اگر آپ کسی کو اپنی کفالت میں رکھنا چاہتے ہیں تو محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اور یہ جو عمارہ ہے ولید بن مغیرہ کا بیٹا، اس کو آپ اپنی کفالت میں لے لیجئے، یہ خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، آپ کو اگر کفالت کا ہی شوق ہے تو ان کی کفالت کیجئے۔ ابو طالب نے کہا کہ کتنا برا سودا تم لوگ کرتے ہو۔ جب وہ لوگ ایسی بات کہنے لگے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضور کو ایسا اندازہ ہونے لگا کہ اب شاید کہ چچا بھی ہماری حمایت سے ہٹنا چاہتے ہیں یا ہمارے حمایت سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں، بوجھ اور قوم کا جو پریشر ہے اور قوم کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا، یا تو میری جان اس راستے میں چلی جائے یا پھر خدا کا دین غالب ہو جائے۔ پھر ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، خدا کی قسم میں تمہاری حمایت سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا، یا تو میں دفن کر دیا جاؤں، یہاں تک کہ میں دفن کر دیا جاؤں۔ ابو طالب باوجاہت شخص تھے، قوم کے سردار تھے، جب تک کہ ابو طالب باحیات تھے کسی کے مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ حضور کے اوپر انگلی اٹھا لے۔ حضور کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف، یہ مکہ کے اندر خود ہی بہت با اثر قبیلہ رہا۔ اسی وجہ سے جب حبشہ لوگ ہجرت کر کے صحابہ گئے ہیں تو حبشہ کے بادشاہ نے سفیان سے سوال کیا تھا کیف نسبہ، کہ ان کا نسب کیسا ہے، ان کا قبیلہ کیسا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ وہ عالی نسب ہے اور قبیلے میں بھی عالی مرتبہ ہے۔ تو بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ ہی ہوتا ہے، اعلیٰ ہی خاندان کا ہوتا ہے اور اعلیٰ قبیلہ کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نبوت کے 6 سال مکمل ہو گئے۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔